السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آپ نے دو ویڈیو میں آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانا، اور اب مزید اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ ابلیس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے، یعنی جو شیطان ہے، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس شیطان، یعنی اس نے کہا اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں بھی اس کی اولاد میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ میں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت کروں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ سب میری پیروی کریں گے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے میری پیروی کریں گے سارے بندے، مخلص بندوں کے علاوہ۔ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان آئیں گے، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے داہنی طرف سے بھی آؤں گا، یعنی سیدھی طرف سے، اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا، یعنی الٹی طرف سے۔ تو پھر ان میں سے اکثر کو شکر گزار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے تو نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کرتا ہوں، اللہ تو سچی بات ہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ جہنم یعنی آگ، اللہ کا دردناک عذاب جو اللہ نے تیار کرا ہے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے ان کے لیے۔ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے، متقی بندوں میں شامل کرے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے نا، بہکا، اور اپنے جتنے بھی تیرے سوار ہیں، شیطان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، سواروں کو بھی لیا، اپنے پیادوں کو بھی لیا، جمع کر لے اور ان پر حملہ کر، اور ان سے دل فریب وعدے کر، یعنی انسانوں سے، ہم لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کر جو تو کر سکتا ہے۔ شیطان کو مہلت دی اور طاقت بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، تیرا قابو تو بس انہی لوگوں پر چلے گا جو پہلے سے گمراہ ہوں، جو تیری پیروی کرنے لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کو جہنم میں داخل ضرور کروں گا، جس کے 7 دروازے ہیں۔ دیکھیں جنت کے بھی 7 دروازے ہیں اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے اللہ نے کہا کہ تیرے جتنے بھی تیری جو پیروی کریں گے، تیری بات کو مانیں گے نا، وہ مختلف گروہوں میں داخل ہوں گے وہ۔ اچھا، پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری جتنی بھی اولاد ہوگی سب کا جو ہے وہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے، یعنی فرشتوں کے پاس، ان سے کہا السلام علیکم۔ ہم بھی کرتے ہیں نا اپنے بھائیوں کو، تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کرا تھا، اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ علیک کا یہاں پر کا جو ہوتا ہے وہ ایک ضمیر ہے جو ایک پر بولی جاتی ہے، علیکما 2 پر بولی جاتی ہے، اور علیکم تمام لوگوں پہ بولی جاتی ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہیں گے تو تمام لوگوں کے لیے جتنے بھی ہوں گے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی ایک شخص کو سلام کرنا چاہیں تو علیکا یعنی کہ السلام علیکا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آگے مزید چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پر مسح بھی کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی وہ نکل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور پیدا کیا۔ اچھا، پھر ان روحوں کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔
آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ یہ سارے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا، اب مزید ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اے آدم، یہ ابلیس یعنی یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس جنت میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ بے لباس رہو گے، نہ یا تم پیاسے ہوگے اور نہ یا تمہیں دھوپ سے ساقہ پڑے گا، یہاں تم بڑے عیش اور آرام سے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں سے کہا میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا تو ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر ان سے کہا تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں تو ان کے ناموں کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں کی اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن یہ جو شیطان ہے نا ابلیس، ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی زوجہ کو بہکانا شروع کیا، کہنے لگا اے آدم میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم ہمیشہ زندہ ہو جاؤ، ہمیشہ زندہ رہو، اور تمہیں ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی جو ہے وہ خرابی نہ ہے، جو کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان یعنی ابلیس جو ہے جس کا نام تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کسی طرح ان کی شرم گاہیں جو ہیں جو اب تک چھپی ہوئی ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے، انہیں یعنی کہ بھرانا کر دے۔ جیسے ہم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ ایسی کچھ چیز کی ہوئی تھی اللہ نے جس سے وہ سب کچھ جو جسم کے حصے ہیں چھپے ہوئے تھے۔ اللہ حق بتانے سے جو ہے وہ شرم نہیں کرتا، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں اور احادیث میں، تو اس لیے وہ میں یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایسے ہی بلا وجہ اس طرح کی گفتگو کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں جہاں قرآن میں یا احادیث میں ذکر ہوا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ چلیں مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک دن ان سے کہنے لگا ابلیس شیطان تمہارا رب جو تمہیں اس درخت سے منع کرتا ہے نا، تو صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، یہ بھی بات اس نے کہی۔ پھر ابلیس نے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا تھا، یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھول گئے۔ ابلیس یعنی شیطان بالآخر ان کو ورگلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں حضرت حوا، انہوں نے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درخت کے کھانے کی ترغیب دی، یعنی کہ اس میں سے کھا لیتے ہیں، اور ان دونوں نے اس درخت میں سے آخر کار کھا ہی لیا۔ دیکھا شیطان کس طرح اپنا کام کرتا ہے، تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے بچوں۔ درخت کا کھانا ہی تھا کہ ان کی جو شرم گاہیں تھیں، یعنی جو اللہ نے چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جسم میں جن کو ڈھکنے کا حکم ہے، جو بے شرمی کی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کی
لیکن اس وقت تو اللہ نے بنایا تھا، تو وہ شرم گاہ جو تھی وہ ان کی سب ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان ابلیس تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل قامت پیدا کیا، یعنی ان کے 60 ہاتھ، ایک حدیث میں آتا ہے 60 ہاتھ کے برابر تھے ان کا قد، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت میں سے کچھ چکھا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا، اور وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کی بال پکڑ لیے اور اس سے آدم علیہ السلام جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، مجھے تجھ سے شرم آتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا، جمعے کا دن تھا، جنت میں بھی جمعے کے دن داخل ہوئے تو جنت سے نکل جانے کا بھی جو ہے وہ جمعے کے دن ہی حکم دیا۔ جمعے ہی کے دن انہیں زمین پر اتر جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی دن وہ زمین پر اتر بھی گئے۔ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اس لیے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور دشمنی کا جنت میں کیا کام؟ اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا پڑے گا اور وہیں سے فائدہ۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے۔ انہوں نے ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، ان کو کچھ دعائی کلمات، اس کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دیکھا آپ نے جمعے کا دن کتنا بابرکت ہوتا ہے، تو ہم بھی جمعے کے دن اہتمام کریں، نماز جمعہ جو ہے اس کو پڑھیں، اور پابندی کے ساتھ جمعے کا اہتمام کریں۔ تمام نمازیں پڑھنی ہیں تو فرض ہیں 5 نمازیں، لیکن جمعے کا خاص اہتمام کریں، اور اپنی جو والدہ ہیں، آپ کی امی ہیں، مما ہیں، تو ان کا کہنا مانیں، نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور مسجد کے لیے جائیں تاکہ نماز آپ وقت پر پڑھیں۔ جمعے کا دن بہت بابرکت ہے۔ اچھا، توبہ قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب تم نیچے ہی رہو، تمہیں کچھ دن زمین میں ہی رہنا ہے، اٹھانا ہے، اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے، اور اسی سے تم کو زندہ کر کے نکالا بھی جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اس زمین کی زندگی میں جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر عمل کرنا۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا تو وہ گمراہ نہ ہوگا، اور نہ بختی کا شکار ہوگا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، یعنی دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، یعنی جھٹلا دیا، ان پر عمل نہ کیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت کر دی، بتا دیا، نصیحت کر دی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بہت اچھے لباس کا بھی انتظام فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی خوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت اور کرامت سے سرفراز فرمایا۔ اچھا، پھر زمین میں جو نقل و حرکت یعنی آنا جانا کرتے ہیں، سواریاں بھی مہیا کیں، ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا بھی انتظام فرمایا، اور ان کو اپنی مخلوقات جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، بہت سی مخلوقات پر برتری بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد، یعنی ہم سب سے ہی اس وقت بھی جو اولاد تھی اور اب تک ہے، سب سے فرمایا، بنی آدم میں نے تمہارے لیے لباس اتار دیا ہے تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو۔ تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا بچوں، آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑا اور طویل ہے، تو ہم آہستہ آہستہ سن رہے ہیں۔ آج ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ کسی کو بھی اگر آپ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے ان کے بارے میں بتانا ہو تو قرآن اور احادیث، صحیح احادیث کے ذریعے سے یہ باتیں، واقعات آپ بتا سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، میری آپ سے پھر چوتھی ویڈیو میں جو ہے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید جانیں گے اور کوشش کریں گے چوتھا جو ہمارا ویڈیو کا حصہ ہو وہ آخری ہو اور ساری باتیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم صحیح تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے
قرآن و حدیث میں محفوظ رکھی ہوئی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی بھی، تو وہ ہمیں یاد رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔